الله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو حصہ خاص خدا کا ہو اسے بندوں میں تقسیم نہ کر کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے ولی نبی امام و غوث فقط رہنمائی کے لیے نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے میرے انتہائی ذی قدر ذی وقار صدر مجلس اشاعت التوحید والسنہ کے غیور اراکین مسلمانوں السلام علیکم۔ آج مجھے جو اپنے اکابرین اور اپنے اساتذہ کی طرف سے سنانے کے لیے جو سبق ملا ہے وہ ہے عبادت کا مفہوم۔ مختصر سے وقت کے اندر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کائنات کے اندر جو چیز بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ اب انسانوں میں سے ہر ایک انسان عبادت کر رہا ہے لیکن ہر عبادت عبادت نہیں ہے۔ ہر عبادت کرنے والا عابد نہیں بنتا۔ ہر وہ ذات وہ ہستی جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ معبود نہیں بنتا۔ عابد عبادت اور معبود کا مفہوم قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ عبادت علماء بیان کرتے ہیں کہ کمال خشوع اور عاجزی کا نام عبادت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی قصیدہ نونیہ کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ کمال محبت کمال خشوع اور عاجزی کا نام عبادت ہے۔ مفسرین کرام نے عبادت فرمایا ہی کمال المحبت و کمال التضوع والتذلل للہ تعالی، لیکن
عبادت کا معنی اور مفہوم وہ ہم کریں گے جو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ قرآن اب عبادت کے اندر 3 چیزیں ذکر ہیں۔ ایک، جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ عقیدت اور محبت ہو۔ نمبر 2، جس کی عبادت کر رہا ہے اس سے امید بھی لگا کر رکھے۔ نمبر 3، جس کی عبادت کر رہا ہے اس سے ڈر بھی ہو۔ اللہ نے ان تینوں چیزوں کو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ذکر کر دیا۔ فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ اس آیت میں اللہ نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک، جس کے ساتھ عبادت کر رہا ہے اس کی عقیدت کا تذکرہ کیا ہے۔ جس کی عبادت کر رہا ہے اس سے امید بھی لگا کر رکھی ہوئی ہے۔ جس کی عبادت کر رہا ہے اس کا خوف بھی دل کے اندر ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہوں گی تب عبادت بنے گی۔ ایک چیز بھی اگر نہیں ہوگی تو عبادت نہیں بنے گی۔ کشمیر کے اندر میں سفر پہ جا رہا ہوں، ایک آدمی نے مزار آیا، گاڑی روک کر وہاں 50 کا نوٹ ڈالا۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی کیوں آپ نے یہاں پر ڈالیں؟ کہنے لگے مجھے سرکار سے بڑی عقیدت اور محبت ہے۔ میں نے کہا پیسے کیوں دیے؟ کہنے لگے کہ آج ہمارا دن اچھا گزرے گا، آج ہماری سیل اچھی ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا اگر آپ نہ دیتے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے ہماری گاڑی کو نقصان پہنچتا ہے، ہم یہاں پیسے دیتے ہیں، یہاں عقیدت بھی ہے اور امید بھی لگا کر رکھتے ہیں۔ اب یہ عقیدت اور یہ محبت، یہ طمع، یہ امید غیر سے لگا کر بیٹھا ہے، یہ غیر کی عبادت ہو گئی ہے۔ یہ غیر کی عبادت ہو گئی ہے۔ عبادت کے اندر 3 چیزیں ہوں گی، جس ذات کی، جس ہستی کی عبادت کر رہا ہے اس کے ساتھ عقیدت اور محبت ہو، اس سے امید بھی لگا کر بیٹھے، اس سے خوف بھی ہو جائے۔ جب عبادت کا مفہوم سمجھ آ گیا، اب عبادت کرنے والا عابد کا مفہوم بھی سمجھ لو۔ جو عبادت کر رہا ہے اس کے اندر بھی 3 صفات کا اقرار ہونا چاہیے، اور وہ اقرار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے محبوب ہمیں تشہد ہمیں ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی آیت ہوتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پہ پہنچے ہیں، نذرانہ عبودیت اپنے عابد کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ قدوسیت کے اندر نذرانہ معبودیت، نذرانہ عبودیت پیش کیا۔ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ ساریاں تعریفیں تیرے لیے، اللہ بدنی عبادات بھی تیرے لیے، اللہ مالی عبادات بھی تیرے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ عابد اقرار کرے گا اللہ زبانی عبادتاں بھی تیرے لیے، بدنی عبادتاں بھی تیرے لیے، اور مالی عبادات بھی تیرے لیے، تب جا کر عابد بنے گا۔ اگر زبان سے کہے کہ اللہ دعا تو تجھ سے مانگ رہا ہوں، بدنی زبانی عبادت تیرے لیے ہے، لیکن قبر کو سجدہ کر رہا ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ نماز میں تو یہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تجھ سے مانگوں گا، لیکن کھڑا قبر کے آگے ہے، اللہ تیرے نام کی دعائیاں دوں گا،
اللہ تیرے نام کی نظر نیاز دوں گا. زبان سے یہ اقرار کر رہا ہے لیکن نیاز غیر کے نام کی دے رہا ہے. یہ عابد نہیں بنتا. عابد کے لیے تین چیزیں ہیں کہ زبانی اقرار بھی کرے اللہ زبانی باتیں بھی تیرے لیے, اللہ مالی باتیں بھی تیرے لیے, اللہ بدنی باتیں بھی. جب عابد کا مفہوم سمجھ آ گیا اب معبود کا مفہوم بھی سمجھ لینا. ہر عبادت کی جانے والی ہستی وہ معبود نہیں ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو معبودیت کی صفات نہ ہونے پر پوچھا, ابا جان یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان جس کی تو عبادت کر رہا ہے نہ تو وہ سننے والا ہے, نہ تو وہ دیکھنے والا ہے, نہ کوئی تصرف کرنے والا. اے ابا جان میرا رب میرا معبود تو ہے. ان اللہ هو السمیع البصیر. میرا معبود تو سمیع ہے, میرا معبود تو بصیر ہے, میرا معبود تو متصرف ہے, میرا معبود السمیع لکل دعائن, میرا معبود البصیر لکل حال و عمل, میرا معبود المتصرف لکل شیء. یہ معبود ہے, اس کی صفات اگر ایک بھی صفت نہیں ہوگی تو وہ معبود نہیں بنتا ہے. جب عابد کو عبادت کو سمجھ لیا, معبود کو سمجھ لیا, عابد کو سمجھ لیا, تینوں شرطوں کے ساتھ آپ نے ان تین چیزوں کو سمجھ لیا, اب اللہ کا حکم آ گیا. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو جب تمہیں عبادت کا مفہوم سمجھ آ گیا, عابد کا مفہوم سمجھ آ گیا, معبود کا مفہوم سمجھ آ گیا, اب اپنے پروردگار کی عبادت کر. اللہ میں ہاتھ باندھ کے سوال کرتا ہوں تجھے تیری عبادت کیوں کروں, تجھے کیوں پکاروں, تیرے نام کی دعائیاں کیوں لگاؤں, سجدہ کیوں کروں. اللہ جواب دیتے ہیں الذی خلقکم, پیدا جو میں نے تمہیں کیا ہے, پیدا کرنے والا میں ہوں, میں ہی تمہارا پالق, میں ہی تمہارا پالنار ہوں. اللہ انسان کا شکوہ قرآن میں ذکر کرتا ہے, پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ سورہ انفطار میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تیرا رب کریم پیدا نہیں کر سکتا. کشمیر والے کہتے ہیں بابا شاد اللہ دیوی پتر ٹھلا, پتر دیوی ٹھلا. بابا شاہ جمال پنجاب والے کہتے ہیں بابا شاہ جمال دیوی پتر رتا لال. کشمیر میں کہتے ہیں کین ککڑتے دے پتر. اللہ قرآن میں سمجھانا چاہتا ہے پتر دینے والا اللہ. خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے بڑوں کو پیدا کیا. اللہ نے فرمایا الذی خلقک, تجھے پیدا کیا, اور صرف پیدا نہیں کیا. اللہ قرآن کریم میں چار قسمیں اٹھاتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. چار مقدس ہستیوں کو گواہ بنا کے اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو ساری کائنات سے خوبصورت پیدا کیا ہے. اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا. فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جیسے اللہ نے چاہا تجھے نقش و نگار کے ساتھ خوبصورت پیدا کیا ہے. اے انسان اللہ نے تجھے خوبصورت بنایا ہے, اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے, اس پر تو اللہ کا شکر ادا کر. معلوم ہو گیا عبادت کا, عبادت کس کی کرنی ہے, اللہ کی. اللہ کون ہے جس کے اندر تین صفات ہوں گی, وہ سمیع بھی ہو, بصیر بھی ہو, متصرف بھی ہو. عابد تینوں باتوں کا اقرار کرے, اللہ زبانی, اللہ مالی, اللہ بدنی, ساری باتیں تیرے لیے. عبادت کے اندر تین چیزیں ہیں, محبت ہے, اس کے اندر خوف ہے, اور امید ہے. یہ تین چیزیں سمجھ آ گئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا